السلام علیکم، میں ہوں فیصل شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈے ود فیصل۔ میں نے آج ایک بہت زبردست واقعہ پڑھا ایک جگہ پہ، تو دل کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل، کبھی ایسا بھی ہوا کہ تمہیں بہت تیزی کے ساتھ اور مشقت کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں یا رسول اللہ، 4 مرتبہ ایسی تھیں کہ میں بہت زیادہ مشقت کے ساتھ زمین پہ اترا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے جبرائیل، وہ 4 موقع کون سے ہیں؟ وہ 4 وقت، وہ 4 دفعہ جب تم بہت زیادہ مشقت کے ساتھ اترے ہو، تو وہ کون سی 4 ایسی وجوہات ہیں، کون سی 4 ایسے موقع ہیں کہ تمہیں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلے تو مجھے حکم ہوا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا تو میں عرش الہی کے نیچے تھا، تو مجھے حکم ہوا کہ میں بہت تیزی سے پہنچوں اس سے پہلے کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دے، تو اس سے پہلے میں پہنچوں اور اس آگ کو ٹھنڈا کر دوں۔ تو میں بہت زیادہ تیز رفتاری سے وہ نیچے آیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے محفوظ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ دوسرا موقع کون سا تھا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دوسرا موقع جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھ دی گئی، ان کے والد نے جب قربانی کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی گئی، تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے میں زمین پر پہنچوں اور چھری کو الٹا دوں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ چھری کی جگہ میں دمبا رکھ دیا گیا، کچھ روایات میں یہ جو میں نے پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ چھری کو الٹا دوں۔ تو جیسے بھی ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے حکم ہوا کہ میں بہت جلدی کے ساتھ جاؤں اور اس چھری کو الٹا دوں تاکہ اسماعیل علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کی گردن پہ کوئی کٹ نہ لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ تیسری مرتبہ کون سی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، تیسری مرتبہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا، تو مجھے حکم ہوا کہ میں بہت جلدی اس کنویں کی تہہ تک پہنچوں اور یوسف علیہ السلام زمین پر لگنے سے پہلے ایک پتھر اٹھاؤں اور بڑے آرام سے یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پہ بٹھاؤں، بہت آرام سے، بہت احتیاط سے، تاکہ کوئی تکلیف نہ پہنچے یوسف علیہ السلام کو۔ تو میں اس وقت بہت زیادہ مشقت کے ساتھ کنویں کی تہہ تک پہنچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ جبرائیل، چوتھا موقع کون سا تھا جب تم بہت زیادہ جلدی میں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب کافروں نے آپ کے دانت مبارک شہید کر دیے تھے، تو مجھے حکم ہوا کہ آپ کا لہو مبارک زمین پر گرنے سے پہلے میں زمین پر پہنچوں اور اس لہو کو اپنے ہاتھوں میں لے لوں۔ اور میں اسی طرح اسی حکم کی تعمیل کی، اللہ کے حکم کی پاسداری کر کے، اللہ کا حکم سنتے ہی میں بہت جلدی میں زمین پر پہنچا اور آپ کا لہو مبارک اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تو جب واپس میں عرش پر گیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اگر آج میرے محبوب کا خون اگر زمین پر گر جاتا تو قیامت تک اس زمین پر کوئی سبزہ، کوئی درخت، کوئی کسی قسم کا نباتات زمین پر نہ اگتا، اگر آج میرے محبوب کا خون اگر زمین پر گر چکا ہوتا۔ تو اللہ پاک اپنے محبوب سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ہم اسی کے امتی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے، اللہ کے محبوب اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کے حکم پر چلیں، ان کا جو طرز زندگی ہے اس کو اپنائیں۔ آج ہم اسی وجہ سے بہت زیادہ اپنا نقصان کر بیٹھے بھی ہیں اور کر رہے بھی ہیں کہ ہم دین سے بہت دور ہو رہے ہیں اور نبی کا بتایا ہوا جو طریقہ ہے اس سے بہت دور چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ نقصان بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ خود بھی ان باتوں پر عمل کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی گزاریں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کا حق جو ہے وہ کسی صورت نہ کھائیں۔ صرف دین میں نماز پڑھنا، دین میں صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ کسی کی دل آزاری کرنا اور کسی کا حق کھانا بھی دین، یہ بھی دین ہے کہ کسی کا حق نہ کھایا جائے اور کسی کی دل آزاری نہ کی جائے۔ تو آپ سب لوگوں سے درخواست ہے، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔